امریکہ اپنے غلاموں کو واپس لانا چاہتا ہے۔ اچکن سلوانے والے چیری بلاسم کو معلوم نہیں کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اراکین اسمبلی کے اجلاس میں عشائیے سے خطاب، کہا شہباز شریف چوری کے پیسے بچانے کے لیے 22 کروڑ عوام کو بھی غلام بنانا چاہتا ہے۔ چھانگا مانگا کے دن نہیں رہے، ان کی شکلیں سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہیں۔ نون لیگی اراکین کے پیغامات آ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پھڈے پڑ گئے ہیں۔ ان کے گھر والے انہیں کہہ رہے ہیں کہ کس سازش کا حصہ بن گئے۔ آج جیسا قوم کا جذبہ ماضی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کے پی بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا۔ پنجاب میں نون لیگ کو ٹکٹ کے لیے انہیں لوگ نہیں ملیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قوم کو احتجاج کی کال، کہا قوم سڑکوں پر آئے، کل اپوزیشن کو شکست دیں گے۔ قوم کے ساتھ سوال و جواب کے سیشن میں کہا امریکہ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر سازش کی، بیرونی سازش پر خاموشی قوم کا سب سے بڑا جرم ہوگا۔ عوام کے احتجاج سے غداروں میں خوف پیدا ہوگا۔ گزشتہ رات مجھے منحرف ارکان کی کالز آنا شروع ہو گئیں۔ غداروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا بھی اعلان، پاک فوج پر تنقید نہ کرنے کی بھی ہدایت کی، کہا پاک فوج نے ملک کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی، فوج سمجھتی تھی کہ وہ متنازع ہو جائے گی۔ فوج کے نیوٹرل رہنے کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ شہباز شریف کو بھی خوب لتاڑا، کہا شہباز شریف نے 22 کروڑ عوام کو بھکاری قرار دیا۔ شہباز شریف تو ہے ہی غلام، یہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں۔ شہباز شریف ایسے عمران خان آئین اور قانون کے خلاف راستہ اپنا رہے ہیں، شکست تسلیم کرنے کے بجائے قوم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان کی غیر جمہوری سوچ کو آئین کے مطابق دفن کرنا ہے۔ عمران خان کو شکست کھانے کے بعد دھمکیوں کا جواب دینا ہوگا۔ قوم کو بھکاری کہنے کے بیان کی وضاحت بھی کی، بولے معاشی طور پر محکوم قوم کی سیاسی آزادی بے معنی ہے۔ میرے بیان کا تعلق مشرق سے ہے نہ مغرب سے، کئی بار پہلے بھی کہہ چکا، بھکاری اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے تو ہمیں کشکول کو توڑنا ہوگا۔ معاشی خود انحصاری ہوگی تو کشمیر پاکستان کی جھولی میں آ گرے گا۔ وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر جہاد کی کال دے رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ بدماش فورس اسلام آباد لائے اور پارلیمان میں تصادم ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس، عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران غیر جمہوری غیر آئینی حرکت روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے مداخلت کی اپیل، بولے عمران خان بیک ڈور راستہ اور این آر او تلاش نہ کرے، عزت کے ساتھ استعفیٰ دے یا عدم اعتماد کا سامنا کرے۔ عمران خان عدم اعتماد ہار چکا، کل علامتی کارروائی ہونی ہے۔ عمران خان رونا دھونا بند کرے، بچکانہ حرکت۔ عدم اعتماد کی جنگ میں حکومت کا میدان کھلا نہ چھوڑنے کا فیصلہ، حکمت عملی تبدیل۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کے اراکین کل قومی اسمبلی جائیں گے، وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے، عدم اعتماد کے خلاف ووٹ ڈالیں گے۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا عدم اعتماد کی غیر ملکی سازش ناکام ہوگی، عوام ہمارے ساتھ ہیں، ضمیر بیچنے والے عوام کے سامنے آ گئے ہیں، اپوزیشن عوام سے مسترد شدہ ہے۔ کے پی کے عوام نے تحریک عدم اعتماد کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ کون ہوگا پنجاب کا قائد ایوان؟ صوبائی اسمبلی میں کل سجے گا میدان۔ پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ووٹنگ صبح 11:30 بجے ہوگی۔ 186 ارکان کی حمایت حاصل کرنے والا وزارت اعلیٰ سنبھالے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے پرویز الہی نے نمبرز پورے کر لیے۔ ناراض نون لیگی ارکان اور مختلف گروپ سے رابطوں کے بعد پی ٹی آئی کامیابی کے لیے پر امید۔ جہانگیر ترین گروپ نے نون لیگ کی حمایت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ ترین گروپ کے 7 اپوزیشن کے امیدوار حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کا چناؤ جیتنے کے لیے پر امید، کہتے ہیں ساتھیوں کی مدد سے صوبے کو دوبارہ ترقی کی ڈگر پر ڈالیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعظم استعفیٰ دیں یا نہیں، ان کی اکثریت ختم ہو چکی، اقتدار میں آئے بھی نواز اور شہباز شریف کا نام لیتے لیتے جاتے وقت بھی ان کا نام لے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان متحدہ اپوزیشن اور اراکین اسمبلی کے اجلاس میں عشائیہ دیں گے۔ متحدہ اپوزیشن کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب، قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ قوم کو بھکاری کہنے والا شہباز شریف خود بھکاری ہوگا، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ قوم کو بھکاری کہے؟ وفاقی وزیر اسد عمر کا اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب، کہا بوٹ پالش کرنے والے کہتے ہیں کیا ضرورت تھی ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی، آپ دیسی ہی نہیں ولایتی بوٹ بھی پالش کرنے کو تیار ہیں۔
2022 سے ملک کی عظمت و بلندی کا وہ سفر شروع ہوگا جس پر دنیا رشک کرے گی۔ لیٹر گیٹ کی تحقیقات تک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکی جائے، سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ میمو گیٹ سکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے کی استدعا۔ درخواست میں وفاق، اسپیکر، الیکشن کمیشن، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی بھی خط پر بھرپور رد عمل دے چکی۔ سندھ ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئیں، لوگ خریدے گئے، معاملہ حساس اور ہنگامی نوعیت کا ہے، فوری سماعت کی اپیل۔ وزارت قانون و انصاف کا چارج سنبھالتے ہی فواد چودھری کا بڑا ایکشن، عالمی سازش کے حوالے سے کمیشن قائم کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ کمیشن عالمی سازش سے حکومت کی تبدیلی اور تحریک عدم اعتماد جیسے عوامل کا جائزہ لے گا۔ کمیشن عالمی سازش کی تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ مرتب کرے گا۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت منسوخی کی درخواست دائر۔ ایف آئی اے کی درخواست پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، ریمارکس دیے۔ اگر عبوری ضمانت غلط ہے تو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں۔ عبوری ضمانت کے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کر سکتے، اختیار نہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں قوم کو مبارک ہو، شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی۔ امید ہے پیر کو ضمانت منسوخی پر فیصلہ آ جائے گا۔ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں، چین اور امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، دونوں سے تعلقات خراب کیے بغیر تعلقات میں وسعت چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، اگر بھارت مذاکرات کے لیے تیار ہے تو پاکستان بھی تیار ہے، پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا، عالمی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان میں استحکام چاہتے ہیں، پابندیاں لگانے کے بجائے افغانستان کے مثبت رویے کو دیکھا جائے، مغرب یوکرین کے تنازع میں افغان عوام کو نہ بھولے، روس کا یوکرین پر حملہ افسوسناک ہے، روس کے جائز سیکیورٹی مسائل کے باوجود چھوٹے ملک کے خلاف جارحیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی میں دوسرے دن بھی کاروان وفا سڑکوں پر نکلا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ اور بلال غفار نے قیادت کی۔ قائد آباد پہنچنے پر شرکاء کا شاندار استقبال، پھول نچھاور۔ گجرانوالہ میں ریلی کے شرکاء نے عدم اعتماد نامنظور کے پلے کارڈز اٹھائے رکھے تھے۔ چنیوٹ میں ریلی کے شرکاء کے وزیر اعظم کے حق میں نعرے۔ کرک میں بھی پی ٹی آئی کارکنوں کا وزیر اعظم کے حق میں مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا مشکل وقت میں اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ برکتوں، رحمتوں اور بخشش کا مبارک مہینہ، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، کل پہلا روزہ ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، بتایا مختلف مقامات سے چاند نظر آنے کی شہادتیں ملی، پورے ملک میں ایک ہی دن روزہ رکھا جائے گا، ملک بھر کی مساجد میں نماز تراویح کے روح پرور اجتماعات۔ کھیل کے میدان میں بھی سیاست کی گونج، قذافی اسٹیڈیم میں پاک آسٹریلیا تیسرے ون ڈے میں تماشائی ایبسلیوٹلی ناٹ کے پلے کارڈ لہراتے رہے۔ اور پاکستان 20 سال بعد آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں فتح کے قریب، مہمان ٹیم نے تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں 211 رنز کا ہدف دیا۔ تعاقب میں گرین شرٹس کی بیٹنگ جاری، کپتان بابر اعظم اور امام الحق کی نصف سینچریاں، وسیم جونیئر اور حارث نے 3 شکار کیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔